اکثر اوقات لوگ اولاد کے لیے بہت تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کسی پیر کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس معاشرے میں جس آدمی کے پاس اولاد جیسی سعادت نہیں ہوتی تو اس کو بڑا وہ ایسے جیسے بڑا مظلوم اور کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، یہی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ فطرت اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دین ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو عطا کرے یا نہ کرے، چاہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اولاد کی خواہش اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارا کوئی نام لینے والا۔ اس بات پہ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ آج تک کتنے ایسے نامور لوگ جن کو آپ جانتے ہیں ان کی اولاد کی وجہ سے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے یا میرے ذہن میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی شخصیت آئے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا نام زندہ ہے اس دنیا میں تو اس کے نظریے کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا میں آپ کے نام لینے والے لوگوں کا شمار آپ کے نظریے کی وجہ سے ہوگا۔ آپ کا کوئی مال و دولت، اولاد آپ کا نام زندہ رکھنے کی وجہ نہیں بن سکتی، جبکہ آپ کا نظریہ آپ کو صدیوں تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، سقراط، ارسطو یا اور جتنے بھی لوگ ہمارے برِ صغیر میں جو گزرے، بڑے بزرگ سائنسدان یا اور بھی جتنے لوگ ہیں، سب لوگ اپنے نظریے کی وجہ سے زندہ ہیں، چاہے وہ مذہبی طور پہ ہوں، سیاسی طور پہ، یا پھر کسی بھی انسانی خدمت کے تحت۔ کسی شخصیت کی اولاد نے اس کے نام کی بقا کے لیے شاید کچھ نہیں کیا سوائے اس شخصیت کے اپنے نظریے کے۔ اس لیے، اور یہ بھی آپ اس بات کا بھی مشاہدہ کریں کہ اگر معاشرے میں ایک بہترین انسان بننے کی جستجو ہے تو کسی نظریے کے تحت زندگی کو جیے۔ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، اولاد کے لیے، باقی سب تمام چیزوں کی کوشش وہ ہر انسان کرتا ہے، اور انسان اور جانور میں جو ایک خاص نقطہ جو ان دونوں میں فرق کرتا ہے وہ یہی ہے کہ صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکلنا، رات کو گھر لوٹنا، بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا۔ جانور اور انسان میں کوئی خاص فرق نہیں، اور اگر فرق ہے تو ایک نظریے کا۔ انسان ایک نظریہ رکھتا ہے، قدرت سے آگاہی، خالق سے آگاہی اور خود شناسی۔